پاکستان کو کیا دیا ابھی جو کشمیر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ دنیا کے بدترین ظلم کر رہے ہیں. جس طرح فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہے ہیں جس طرح آپ اس کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیں گے. ہمارے جو ٹیم ہے نوشیرہ کا یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. واہ زبردست. یہ دیکھیں جی بچے جی کنٹینیو کریں. ناظرین اکرام اس وقت میرے ساتھ کے پی ایکس منسٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں. کریم خان صاحب اور سوابی سے تشریف لاتے ہیں. اڈیالہ جیل عمران خان کے لیے آتے ہیں. اب ان سے یہی پوچھے جائے گا. فریم میں مجھے علی محمد خان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں لیکن سوری یہ میرے حلقے والے علی محمد خان نہیں ہیں. میرے جی یہ ڈیرہ غازی خان کے علی محمد خان صاحب ہیں. ویسے ہمارے جو کے پی کے میں نے علی محمد خان ہے خاص کر کے مردان سے ان کو تو یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں مزے لیتے رہے منسٹریوں کے. لیکن یہ جو منسٹر ہیں میرے کے پی سے ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فرحان بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ شکر جی بس اڈیالہ کی طرف موو کر رہے ہیں. کیوں سر اڈیالہ جیل جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جی ہماری سمبولک اظہار یکجہتی ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. خان صاحب جو قربانی دے رہا ہے تو پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہے. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہ راجن پور سے آئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں. یہ پورے ایک علاقے کے نمائندے ہیں. مطلب یہاں آ کے ہم ان کو یہ ڈانٹ دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ اکیلے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس ظلم اور جبر کا جو حالات پاکستان میں ہے اور اسپیشلی میں آج کل کے ذکر کشمیر کا کروں گا کہ جو کشمیر کو محصور کیا گیا ہے جس طرح کہ انڈیا نے کشمیر کو گلا دبایا تھا اور سارے دنیا سے ڈسکنیکٹ کیا ہے. آج کشمیر میں کوئی مارکیٹ کوئی دکان بند نہیں ہے. بند ہے سارے کوئی بھی کھلا نہیں ہے. لیکن میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ جی خوش و خرم ہے اور وہاں پہ سب کچھ کاروبار. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے میں گھٹن کا ماحول کیوں ہے؟ یعنی کہ تصویر کے دو رخ ہیں. جو حکومت ہے وہ دکھاتی ہے کہ کشمیر میں سب پازیٹیو چل رہا ہے اور جو کشمیری ہے اس وقت میں لبے لباب ہے کہ 47 پیر چیز چل رہی ہے. فارم 47 کی حکومت، فارم 47 کی پک ایکٹ، فارم 47 کے عدالتیں، فارم 47 کے لا اینڈ آرڈر، فارم 47 کے جو ہمارا اس وقت انفلیشن ہے، فارم 47 کا بزنس کا جو انڈیکس ہے. اس وقت میرے پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 0.5 سے لے کے 0.6 تک ہے. جہاں کوئی انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. شیل یہاں سے چلا گیا ہے، ایبٹ یہاں سے چلا گیا ہے، بہت سے ملٹی نیشنل چلی. کاروبار کدھر سے رہے گا؟ ملک کس طرح پلے گا پھولے گا؟ ابھی جو 1100 ارب وفاق لے رہا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو کمٹمنٹ کی IMF کے ساتھ تو اگر وہ پوری کریں تو پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہے. پھر سر آپ کہہ رہے ہیں ترقی نہیں ہے. اس وقت جو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو 8,500 روپیہ کما رہا ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. اور میں بھی شکر بڑا امیر خود کو فیل کر رہا ہوں. اور بازی دیکھیں 2% لوگوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہے اور 98% لوگوں کو جو نے محکوم کیا ہے. تو یہ 98% لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے. اچھا سر یہ بتائیے احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ آج کل آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے ایک پارٹی میں؟ نہیں جی میرے کوئی اس سے کبھی فیس ٹو فیس میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اکثر ان کے بیان آتے رہتے ہیں وہ آپ سے بہت خفا ہیں. نہیں ایک دفعہ کوئی اس طرح میرا اپنا جنرل اسٹینڈ تھا. میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے پارٹی نے اس وقت کوئی ایسی آرڈر نہیں دیا تھا کہ بھی آپ اس گیٹ وے کو بند کریں. جس حلقے نے عمران خان کے برے وقت میں 3 جلسے کیے اس کی وجہ سے وہ علاقہ وہ پورا خیبر پختونخوا میں 3000 تک تو توڑا پہنچ گیا تھا اس کا آٹے کا. تو میرا اپنا اسٹینڈ تھا. ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا تھا اور باقی میرا ان سے کوئی ہم تو ابھی بتائیں نا احمد خان نیازی کو کہ آپ کی کوئی ناراضگی نہیں؟ نہ جی میرے کسی سے ناراضگی نہیں ہے. ہم تو جی بھٹو صاحب کے متوالے تھے اسی کے سوچ پہ آئے ہیں. ان کی سوچ جو ہے نا وہ خان میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو خان کے ساتھ کڑے انشاءاللہ اور جب تک ہم نے جان ہے انشاءاللہ کڑے رہیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد اور یہ کے پی سے تقریباً یہ آئے ہیں. عمران خان یہ ان کا نام بھی عمران خان ہے اور انہوں نے اپنے بچے کا نام بھی عمران خان رکھ دیا. ان کو کسی سے پتہ چلا تھا کہ عمران خان بہادری کا نشان ہے لیکن ان کا بھتیجا اتنا بہادر نہیں ہے. یہ خود بڑے اچھے بہادر ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لیڈ کر رہے ہیں اپنے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بہادر نہیں تھے ہمارے ضمیر جاگے نہیں ہوتے تو ہم ادھر نہیں تھے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کے خلاف مقابلہ کریں گے. عمران خان کا ساتھ دیں گے. ہمارے جو ٹیم ہے نوشیرہ کا یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. نہ ہم اس کی گرفتاری سے ڈرتے نہ لاٹھی چاروں سے ڈرتے. جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا جب تک حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ظلم کے خلاف یہ سیاسی جہاد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا آپ یہ بتائیں آپ مہینے میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اگر 8,500 سے اوپر کماتے ہیں تو آپ غریب آدمی نہیں رہے.
ये रकम 1 लाख तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो फिर अंबानी है अगर 1 लाख कमाते हैं पाकिस्तान के। इधर हम 1.5 लाख का थे, पाकिस्तान है, हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा है। अच्छा, तो इसका मतलब है देखें शहबाज शरीफ साहब का कारनामा 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है, तो फकीर भी इससे ज्यादा कमाता है, तो पाकिस्तान में तो गरीब है ही नहीं। शहबाज शरीफ को क्या पता है, बिलावल भुट्टो को क्या पता है कि गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। आप क्या आशिया कर रहे हैं पाकिस्तान के कौम के टैक्सों के पैसों पर? आपने पाकिस्तान को क्या दिया? अभी जो कश्मीर के साथ आप कर रहे, ये दुनिया के बदतरीन जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह फलस्तीन के साथ इसराइल कर रहे, जिस तरह आप उसके साथ करे, हम उसका भरपूर मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों को अपना हक दे दो। जिस तरह हमारा लीडर जेल में, हम भी अपना हक चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते, ना हमारा लीडर चाहते हैं। अगर इसका ये ख्याल है कि हम जुल्म बर्बरियत करके और इन लोगों को दबा ले, लेकिन ये इसकी गलतफहमी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम ये हकीकी आजादी लेकर रहेंगे। तो इतना अच्छा बजट पेश किया हुकूमत ने, आप क्या कहते हैं, अच्छा है या नहीं? अच्छा नहीं, आवाम दोस्त बजट है, आवाम दुश्मन बजट है? गरीब आवाम के लिए एक तो बम गिराए इन लोगों पर महंगाई का, और अमीरों के लिए अच्छा है। जिसका वस होता है, जो अमीर होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुकम्मल नुकसान है। गरीब का जो है ना, इस चलना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे पता चला है मेरे पास तो गरीबों वाली मेहरान है, मेरी मेहरान का पेट्रोल जो है वो 382-83 का है और जहाज का 283, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी मेहरान बेच के जहाज ले लूं। आप क्या कहते हैं? ये बात भी आपकी ठीक है, इससे जहाज लेना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश को अब देख 130 रुपए लीटर है, जब से ईरान और इसराइल की जंग चली है। बांग्लादेश में भी यही रेट है, अफगानिस्तान में भी रेट। ये अडयाला जेल के करीब ये बच्चे देख लें, वाह जबरदस्त। ये देखें जी बच्चे, जी कंटिन्यू करें, ये बच्चों का जिस तरह बिल्कुल अफगानिस्तान में जो है ना, सारे बच्चे सारे पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, वो पूरे इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ के लिए नहीं कर रहे, पंजाब के लिए नहीं कर रहे, सारे पाकिस्तान के दिलों में उसकी जगह है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में तेल अपनी जगह पर है, जिस तरह अफगानिस्तान में अपनी जगह है, जिस तरह ईरान में जंग चल रही है, उसके बावजूद भी उधर 6-7 रुपए उसको रिलीफ मिला है। तो अब तो तेल सस्ता हो गया है, जंग खत्म हो गई, मुआहिदा तय पा गया है। इसका तेल सस्ता होना क्या है कि 2 रुपए सस्ता करो, 3 नहीं, इनका नहीं, इंटरनेशनली सतह पे 84-80 रुपए पर बैरल आ गया, जो खान साहब के उस दौर के रेट से बहुत सस्ता हो चुका है। ये कारोबारी लोग है, सियासतदान हमारे मुहाफिज नहीं है। ये जो है ना, ये सियासी लोग है, और ये लोग जो है ना, इसमें पैसे कमाएगा। ये लोग, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। जिधर भी सस्ता होगा, इसको सस्ता मिलेगा, 1 रुपए पर में मिलेगा। बहुत शुक्रिया।